کلام اللہ بدنیا 100,000 ولی ایجا جبرن آشکارا ثم بلغہما منا پھر پہنچا دو اس کو امن کی جگہ ذالک بانہم قوم لا یعلمون اس لیے کہ بے شک یہ قوم جانتی نہیں۔ فرمایا اگر مشرکین میں سے کوئی آپ کی پناہ میں آئے اور آپ سے درخواست کرے کہ مجھے بچاؤ اور مجھے اپنے گھر اور شہر تک پہنچاؤ تو پہنچنے دو، دین اس کو پیش کرو، تبلیغ پوری کرو اور امن کی جگہ تک پہنچاؤ۔ لا الہ الا اللہ۔ اور آسمان اور زمین اور تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے اس پر 100% عمل کیا ہے۔ پہلی صدی کا اخیر ہے اور اموی حکومت بنو امیہ کی ولید ابن عبد الملک سربراہ ہے اور اس کا گورنر ہے بصرے کا حجاج ابن یوسف ثقفی۔ اور یہاں سندھ میں ایک بادشاہ تھا راجہ داہر، اور ایک اس کا بھائی تھا، اس کو کہتے تھے راجہ ظاہر، دائر سیاہ بھی کہتے تھے اس کو۔ اور یہ 2 حصوں میں تقسیم تھا پورا ملک، ایک کو کہتے تھے ہند اور دوسرے کو کہتے تھے سندھ۔ اور سندھ کا جو دارالخلافہ تھا وہ جیت پور تھا، جیت پور۔ مسلمان عرب تاجر تجارت کے غرض سے یہاں آئے تھے، سندھی قزاقوں نے ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا اور ان سے تمام معلومات چھین لیا، اور ان کے ساتھ عورتیں تھیں۔ وہ یہاں بندرگاہ پر جب جہاز جاتا تھا یہاں پر بین کر رہی تھی، رو رہی تھی، واہ حجاج، کاش کہ ہمارے بادشاہ کو پتہ چل جائے، ہمارے گورنر کو۔ سندھیوں نے ان کو گرفتار کیا، سندھی ڈاکوؤں نے، اور ان کی عورتوں کو بے آبرو کیا۔ جب جہاز بصرہ پہنچا اور لوگ اتر گئے تو حجاج ابن یوسف کو اطلاع ہو گئی، اور مورخ لکھتا ہے کہ فجر کی نماز حجاج ابن یوسف نے جامع مسجد بصرہ میں پڑھی اور اس کے بعد منبر کے پیچھے چلا گیا اور کہنے لگا میں امداد کے لیے حاضر ہوں، میں پہنچوں گا جس طرح بھی ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہے؟ کہا کہیں فریاد ہے مسلمان عورتوں کی اور بچوں کی، کئی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ حجاج ابن یوسف کتنا بڑا ظالم ہے خود، اور مسلمانوں کے حق میں کتنا بہادر ہے۔ کچھ دیر جب گزری تو وہ جہاز بھی یہاں سے پہنچ گیا 8-10 دن میں، اور اس نے بادشاہ کو، گورنر کو اطلاع دے دی۔ حجاج ابن یوسف نے راجہ دائر کو خط لکھا کہ ہمارے لوگ تجارت کے لیے آئے تھے اور آپ کے ڈاکوؤں نے ان کو بے آبرو کیا، مارا پیٹا، ان سے مال چھینا، آپ بغیر تاخیر کے تحقیق حال کریں اور مجھے خبر دیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ ہائے ہائے، آج جرمنی کے اندر ایک عورت کو برقعے کے جرم میں عدالت کے اندر مارا گیا اور اس کے خاوند بچانے آئے تو اس کو بھی قتل کیا گیا، اور پاکستان نے اس پر 2 سطروں کا بیان شائع نہیں کیا۔ عجب دور دیدم دری بادشاہی کہ للو و پنجو و ہمیں شد سپاہی۔ راجہ داہر نے اس کو خط لکھا کہ میرے قزاقوں نے بہت اچھا کیا ہے، اور جا عرب بدو، میں تم سے نہیں ڈرتا، موقع مل گیا تمہارے سین توڑ دوں گا۔ حجاج ابن یوسف نے دوبارہ خط لکھا اور اس کو کہا کہ سیدھے ہو جاؤ اور انسان کا بچہ بنو، ورنہ میں ایسا لشکر بھیج دوں گا کہ ان کی تلواروں کی چمک سے تیرا قلعہ روشن ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہی حجاج ابن یوسف نے بادشاہ ولید ابن عبد الملک سے اجازت مانگی کہ سندھ میں ہمارے لوگ گرفتار ہو گئے اور سندھ کا بادشاہ رائے راست پر نہیں ہے، میں حملہ کرنا چاہتا ہوں، اجازت چاہیے۔ ولید ابن عبد الملک نے کہا جتنی طاقت چاہیے، جتنی دولت چاہیے، جتنی فوج چاہیے
وہ حاضر ہے، میں آپ کی پشت پر ہوں، آپ گھبرائے نہیں۔ اور سندھ کے ڈاکوؤں کا سردار بادشاہ، اس کو سیدھا کرو۔ حجاج بن یوسف نے فوج میں اعلان کیا کہ ہمیں سندھ پر حملہ کرنا ہے اور راجہ دائر کو شکست دینی ہے، اس کی پٹائی لگانی ہے، اس کے لیے بہادر لڑکے تیار ہو جائے۔ 1700 فوج کھڑی ہو گئی، 1700۔ اور اتفاق سے حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد محمد بن قاسم، اس کی عمر بھی صرف 17 سال، اور اس نے کھڑا کیا، سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا۔ حجاج بن یوسف نے فوج کی مشاورت سے محمد بن قاسم کو سپہ سالار مقرر کیا، اور 1700 فوج بصرہ سے عرب سے روانہ ہو گئی، ایران اور بلوچستان کے راستے سے یہاں سندھ آئی۔ سکر کے قریب یہ لوگ ٹھہرے، شدید ترین گرمی تھی، اور انہوں نے کہا سکر یعنی حار شدید، تو سکر بن گیا۔ دریائے سندھ بڑے موج میں تھا، انہوں نے انتظار کیا چند مہینے، دریائے سندھ میں پانی کم ہو گیا۔ جب پانی کم ہو گیا تو محمد بن قاسم نے اپنے جیومیٹری کے ماہرین کو کہا کہ دریا کی چوڑائی کنارے سے معلوم کر لو۔ انہوں نے دریا کی چوڑائی کنارے سے معلوم کی، ایسا علم ہے اقلیدس۔ اور پھر اپنے نوکروں کو کہا، معماروں کو اور لکڑہاروں کو، کہ یہ درخت کاٹو اور سائز پر تختے بنائے، ایک کے ساتھ دوسرا تیسرا لگاتے گئے اور دھکا دیتے گئے۔ تختے کنارے پر پہنچ گئے، فوج کو کہا چڑھو اس پہ۔ فوج پار لگ گئی، کہا تختے واپس کھینچو، کنارے سے دور جمع کرو، کوئی اور استعمال نہ کرے۔ اور راجہ داہر کو پیغام بھیجا کہ باہر آؤ، مقابلہ کرو، تم نے ہمارے بڑے کے خط کو قبول نہیں کیا، وہ امن اور صلح پر مشتمل تھا، اور ہمارے تاجروں کو رہا نہیں کیا، اور لشکر آیا ہے، اور آؤ میدان میں۔ راجہ دائر نے، اس کے فوجوں نے کچھ مقابلہ کیا، لیکن پسپا ہو گئی اور قلعے میں جا گھسے، اور قلعہ اتنا بڑا تھا کہ راجہ دائر نے کہا 100 سال ہم اندر رہ سکتے ہیں، تم باہر جنگل میں کیا کرو گے، تنگ آ کے خود چلے جاؤ گے۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ اور فوج کنارے پر ہے، اور یہ قلعہ جو تھا یہاں گجرات سے شروع ہوا تھا اور آگے جیت پور تک پہنچا ہوا تھا، اتنا بڑا قلعہ تھا۔ یہ سوچ رہے ہیں، بادشاہ عرب کو خط بھی لکھا کہ شکست تو اس کو ہو گئی لیکن قلعے میں محصور ہوا۔ اور مسلمان راتوں کو ڈیوٹی کرتے تھے اور دیکھتے تھے۔ راجہ داہر جب تنگ آیا اور اس کی فوج، تو انہوں نے اپنے مذہبی اوتاروں کو، پنڈتوں کو دعوت دی اور کہا کہ اپنی کتاب دیکھو، وید دیکھو، گیتے دیکھو، اور کوئی حل نکالو کہ مذہب کیا کہتا ہے، یہ بلا یہاں سے کیسے جائے گی۔ پورا ملک ہمارا قابو کر لیا انہوں نے۔ ایک لاٹ پنڈت تھا، سب کا بڑا ان کا اعلیٰ حضرت، اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ کام میرے ذمہ ہے، اور فلاں جنگل میں جو دیوتا ہے، آج رات کو اس پر پرشاد رکھنا ہے اور دعا مانگنی ہے، صبح مسلمان فوج ہلاک ہو چکی ہوگی۔ راجہ دائر تو بہت پریشان تھا، اس نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہا اس کے لیے 2 آدمی میرے ساتھ ہوں گے، یا آپ کی اہلیہ۔ آپ تو نہ جائیں، بہت خطرناک موقع ہے، لیکن بی بی کو ساتھ کرو۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ چٹپٹ اپنی اہلیہ کو آرڈر دے دیے کہ ان کے ساتھ جاؤ، فلاں جنگل میں دیوتا ہے اور وہاں پر یہ کچھ منت سماجت کرے گا تاکہ مسلمان فوج یہاں سے ہٹ جائے یا ہلاک ہو جائے۔ جس وقت یہ راجہ دائر کی بیگم اور اس لاٹ پنڈت کے ساتھ روانہ ہو گئی اور دشت اور جنگل کے راستے سے گزر رہے، یہ پنڈت کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے اس کو چھیڑنا چاہا۔ اس نے کہا یہ کیا کرتے ہیں، مذہبی لوگ تو بڑے مقدس ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اسلامی فوج جانے والی نہیں ہے، راجہ داہر اور آپ کا سارا خاندان ختم، اور ہم آپس میں اب گھر بسائیں گے، میاں بیوی ہوں گے، اور میرے مزے ہوں گے اور تیرے مزے ہوں گے۔ وہ رونے لگی اور شور شرابہ رات کو جنگل میں مچ گیا، کیونکہ اونچے خاندانوں کے لوگ بزدل و بغیرت نہیں ہوتے، اور نہ وہ بدچلن و بدفعل ہوتے ہیں۔ جس وقت جنگل میں شور مچ گیا،
ادھر اسلامی فوج پڑی ہوئی ہے. ایک شخص یکدم سامنے، اس نے کہا کیا ہے؟ تو یہ خاتون جو تھی یہ رو پڑی اور اس نے کہا ہمارے ملک پر مسلمانوں نے حملہ کیا ہے، ہم بہت پریشان ہیں. یہ ہمارا مذہبی لاٹ پنڈت ہے، اس نے کہا کہ فلاں دیوتا پر جا کے دعا مانگیں گے اور اب یہ مجھے چھیڑ رہا ہے. چنانچہ اس نے تلوار سے حملہ کر کے اور اس ظالم اور بدفعل کو تو جہنم رسید کیا. اور میں راجہ داہر کی بیوی ہوں اور یہ میں دھوکے سے لایا ہے. اس نے کہا اچھا. اس عورت نے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ کہا مجھے محمد بن قاسم کہتے ہیں. اس نے کہا وہ مسلمان سپہ سالار. کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہ آج ہم ہر رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں فوج کی حفاظت کے لیے اور ان محافظین پر پھر میں خود حفاظت کرتا ہوں. کیا ڈیوٹی صحیح کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا اب آپ نے اس ظالم سے تو میری عزت بچائی، اب مجھے گھر پہنچا دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. محمد بن قاسم نے اس کو کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں. ایک تو آپ مجھ سے بات چیت نہیں کریں گے، بات چیت بھی مراغب ہے، مشوق ہے، صرف چپ اور راس، راس اور چپ، لیفٹ رائٹ، تاکہ راستے پہ چلو مجھے معلوم نہیں کہاں ہے آپ کا گھر. اور دوسرا یہ کہ آپ کے پازیب ہے، پیروں میں جو زنجیریں ہیں اس کو کسی طرح اتار لے یا باندھ لے، کیونکہ شرنگا یہ بھی مراقب ہے. اور تیسری بات یہ کہ جب میں وہاں پہنچوں تو آپ مجھے کچھ کہے گی نہیں، بس صرف اشارہ کر لے کہ آپ اپنے گھر پہنچے، جہاں تک ہو سکے مجھ سے بات چیت نہ کرے. مسلمانوں کی تاریخ عفت کی ہے. مسلمان بادشاہان وقت کے کامل اولیاء تھے اور اللہ کی رضا و خوف ان کو ہر وقت ملحوظ خاطر ہوتا تھا. وہ آ گئے، محمد بن قاسم آ گئے اور وہ پیچھے چل رہی ہے، راستہ بتایا گیا، شہر آ گیا. محمد بن قاسم نے کہا، اس نے کہا نہیں میں تو کبھی گھر سے نکلی نہیں، مجھے قلعے پہ چھوڑاؤ. جب قلعے تک لے گئے تو اس نے کہا قلعے کے اندر 10,000 مکانات ہیں، کسی اور کے گھر میں نہ جاؤں، میں تو کبھی نکلی نہیں تھی. اس زمانے میں بڑے گھرانوں کی عورتیں باہر نہیں نکلا کرتی اور باش عورتیں باہر پھرتی. محمد بن قاسم قلعے میں داخل ہو گئے، تن و تنہا، ہتھیار سے لیس. جس وقت قلعے میں داخل ہوئے تو خاتون نے کہا یہ قلعہ آپ 200 سال میں فتح نہیں کر سکتے، میں آپ کو ترکیب بتاتی ہوں، آپ نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا اور میں آپ کے انداز سے سمجھ گئی کہ آپ سچے نبی کے امتی ہیں. جو دین آپ کا پیغمبر لایا ہے وہ آسمانی دین ہے اور وہ پاکی سے لبریز ہے. اتنا خوبصورت جوان، اتنا مسلح، دشمن کی بیوی رات کو ملی اور آپ نے اپنی ماں اور بہن کی طرح اس کو یہاں پہنچا دیا. یہ سامنے جو محل ہے یہ راجہ داہر کا ہے اور میں ساتھ ہوتی ہوں، اس میں ہم ہوتے ہیں. اور اس کا پچھلا کنارہ دریائے سندھ کے اندر، سمندر کے اندر کھلتا ہے. میں 3 دن تک محنت کروں گی اور اس کو آمادہ کروں گی کہ آپ سے صلح کرے، آپ کو جنگی تاوان دے دے، آپ کی مہمانی اور خدمت کرے، معافی مانگے اور قذاقوں کو سزا دے دے. اگر 3 دن تک آپ کو کوئی اطلاع نہیں آئی تو آپ تیسرے دن مغرب سے پہلے دریا کے راستے سے اس کھڑکی پر آؤ، یہ میں کھولوں گی اور اس سے آپ داخل ہو کر کے راجہ داہر آپ کو کمرے میں تیار ملے. بس یہ کہہ کر محمد بن قاسم بھاگا. واپس آیا اور اگلے دن سے فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا اور فوج کو کہا کہ دریا کے کنارے تک آؤ. جتنے افراد اس کو درکار تھے، جب 2 دن گزر گئے اور تیسرے دن ہوا، فوج کو کہا تیار رہو. جب عصر کا وقت قریب ہو گیا تو محمد بن قاسم نے دیکھا سامنے کھڑکی کھلی ہوئی. فوج کو کہا کہ سمندر سے اس سامنے محل تک پہنچنا ہے. خود آگے اور فوج پیچھے اور دریا کے ذریعے وہاں پہنچ گئے. اندر داخل ہوئے تو یہ خاتون راجہ داہر کے پیروں میں بیٹھی ہے، رو رہی، منتیں کر رہی.
لیکن وہ تو بڑا متکبر، بہت بڑا فرعون، بہت بڑا رذیل تھا، وہ کہاں مانتا تھا۔ محمد بن قاسم بما فوجی افسران کے داخل ہوا اور راجہ داہر سے اپیل کی کہ آپ کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائے اور ظلم سے توبہ کر لے اور آپ کی حکومت بحال ہوگی۔ اس نے کہا نہیں۔ محمد بن قاسم نے اس کا سر قلم کر لیا اور اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے، اور کمروں میں خاتون نے سمجھایا کہ اس کے تمام مضبوط عمل تمام کمروں میں پھیلا ہوا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی مشرکین میں سے آپ سے پناہ لے، فَأَجِرْهُ، دے دو اس کو پناہ، دے دے۔ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ سن سکے اللہ کا کلام۔ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، پھر اس کو پہنچا دو امن کی جگہ میں۔ اور محمد بن قاسم کے اس پاک دامنی، حد درجے بہادری اور اعلیٰ صلاحیتوں پر اس وقت کے شاعر نے کہا ہے ان الشجاعۃ والسماحۃ والندى، ان الشجاعۃ والسماحۃ والندى لمحمد ابن القاسم ابن محمد۔ فتوح البلدان صفحہ 370 پر پورا واقعہ بلازری نے نقل کیا ہے اور یہ شعر میں موجود ہے۔ ان الشجاعۃ والسماحۃ والندى، بہادری، شرافت اور سخاوت ختم ہے لمحمد ابن محمد ابن القاسم، محمد بن قاسم پر۔ لا الہ الا اللہ۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ کفار نہ سمجھ لوگ ہیں۔